How do students reach decision making? How do they decide upon the solutions of their issues? When we talk of problem solution therapy and look at different problem solving techniques that may be encouraged in school, تو وہاں پر جو ڈیسیجن میکنگ ہے ریسٹس ود دا اسٹوڈنٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ہاؤ ڈو دے ریچ دیئر ڈیسیجن میکنگ. اس میں ان ڈیپتھ انالیسس کی بے حد ضرورت ہے، اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو پاسبل سولوشنز ہیں ان کی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. کوئی بھی سولوشن جو ہے وہ صحیح سولوشن تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کا مکمل تجزیہ نہ کیا جائے. اس کے لیے جو عمل بہت ضروری ہے وہ اسٹوڈنٹس کو چیزوں کو کرٹیکلی ایویلویٹ کرنا ہے. ہمارا تدریسی عمل کچھ ایسے ہے جہاں پر ہم اسٹوڈنٹس کو کرٹیکل انالیسس کی طرف نہیں لے کر آتے. ہم بڑی میٹر آف فیکٹ ٹیچنگ اینڈ لرننگ کرتے ہیں، جس بنیادی طور پر جس میں یہ ہوتا ہے کہ استاد ایک خاص سبجیکٹ ایریا پڑھاتا ہے، پھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ سوالات ہیں جن پر بات ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے ٹاپک پر چلے جاتے ہیں. اس عمل میں جو کرٹیکل انالیسس ہے، ریفلیکشن ہے، اس کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کو انکریج کیا جاتا ہے. تو اس میں اسٹوڈنٹس اپنے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو اجاگر نہیں کر پاتے، وہ وہیں پر دب کے رہ جاتی ہیں، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ کرنا چاہتا بھی ہے تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ آپ اپنے اون پر سالو کریں. لیکن یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے کہ اسکولز میں اور گھروں میں ہم اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو جو ہے وہ انالیسس کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ جہاں انالیسس ہوگا وہاں پر ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دونوں کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. اس فوائد اور نقصانات دونوں کے بارے میں بات کرنی اور سمجھنا ضروری ہے. As a society, we try to push things under the carpet. We do not want to talk about issues. We normally tell children that this is not a required thing to do. That parents tell children that discussion is not possible. Teachers tell students that discussion is not possible. When discussion is not possible, then how will things be analyzed? How will change come? And how will positive change come? So what we need to understand at this point is that when we have to work towards solutions, we need to educate our students to work towards solutions in a very dispassionate manner, which basically means that if they think that this solution is the best solution, then they have to weigh the pros and the cons of that solution, which basically means that they have to see that the solution might entail some disadvantages. It may have many advantages, at the same time, it may have disadvantages. So, is there any other alternative? Or can they cope up with the disadvantages? یہ سب چیزیں تبھی آتی ہیں جب اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کا صحیح طور پر تجزیہ کر سکیں. اگر وہ اس سے قاصر ہیں، وہ نہیں کر سکیں گے، تو پھر وہ کسی مثبت حل کی طرف نہیں جا سکتے. وہاں پر پھر وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ٹیچرس پر، اینڈ دین دے ٹرائی ٹو سولیسٹ دی ہیلپ آف دی ٹیچرس اینڈ کاؤنسلرس. تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے اس کو پرائیورٹائز کر کے اس کے سلوشن کی طرف جاتے ہیں، اور جب سلوشن کی طرف جاتے ہیں تو بات وہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ہم جب پرابلم سالونگ تھراپی کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک سائیکلیکل پروسیس کی بات کرتے ہیں جہاں ہر وقت تبدیلی کی اور بہتری کی گنجائش رکھی جاتی ہے. تو جب ہم سولوشن کی بھی بات کرتے ہیں تو وہاں سولوشن تو ہم نے نکال لیا، مگر سولوشن میں فوائد بھی ہیں اور چند نقصانات بھی ہیں. تو پھر نقصانات کا ہم کیا کر رہے ہیں؟ آیا ہم نقصانات برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسٹوڈنٹ کے سامنے رکھی جانی چاہیے، تاکہ اگر کچھ نقصانات بھی ہیں اس سولوشن کے حوالے سے تو وہ اسٹوڈنٹ ذہنی طور پر تیار ہو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. کاؤنسلر جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ میں ایک سپورٹیو رول ادا کرے. جب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈیسیجن میکنگ کی سٹیج پر ہوتے ہیں تو انیشیل سلیکشن میں اس کی مدد کی جائے کہ ہاں یہ سولوشن جو ہے یہ پاسبل ہے، مگر بہرحال اس کے پروز اینڈ کونز وے کرنا اسٹوڈنٹ ہی کا کام ہے. اور اس کے بعد جو کاؤنسلر ہے اس کا یا ٹیچر ہے اس کا کام یہ ہے کہ ایک گروپنگ سولوشن کی طرف لایا جائے، کہ مسائل جو ہیں ان کو ایسی شکل دے دی جائے، جو ایسا فریم ورک پرووائڈ کیا جائے کہ پھر اسٹوڈنٹ اس ڈیفائنڈ سولوشن کے اندر رہ کر دیکھے کہ ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں.
This is something which is important. اور اگر یہ نہیں ہوگا then students will keep hovering here and there. They will not be able to reach the possible solution. Even if they reach it, they will stay confused. They will not be confused if they know about the possible merits and the possible demerits of the solution. They need to be mentally prepared to face the merits, and they also need to be mentally prepared to face the demerits. کیونکہ ہر سولوشن کے ساتھ کے بہتر نتائج بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے کوئی منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں ایک مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اگر ان کی لینگویج سکلز ویک ہیں اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ نے ریمیڈیل پروگرامز اٹینڈ کرنے ہیں، تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خوش اس بات پہ ہوتا ہے کہ اتنی توجہ دی گئی ہے کہ اس کے لیے ریمیڈیل پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. مگر اس کا ایک منفی نتیجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو اسکول آورز کے بعد 2 گھنٹے بیٹھ کر ریمیڈیل پروگرام اٹینڈ کرنا ہے، جس سے ہو سکتا ہے اس کی کوئی اسپورٹنگ ایکٹیویٹی مس ہو جائے. تو یہ اس ایک میرٹ کے ساتھ ایک ڈی میرٹ جڑا ہے جس کو ایکسیپٹ کرنا اسٹوڈنٹ کا کام ہے، اور اگر وہ اس کو جتنی جلدی ایکسیپٹ کر لے گا یا کر لے گی اس کی ایکسیپٹیبلٹی آ جائے گی. سو دس از واٹ اٹ مینس ٹو ایکسیپٹ the advantages and to accept the disadvantages of a possible solution.